پوائنٹ نمبر 4، ضحیٰ کا افضل وقت۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل قباء کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ ضحیٰ کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اوابین یعنی وہ لوگ جو اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے ہیں کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب سورج بلند ہونے پر اونٹنیوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب سورج خوب اچھی طرح بلند ہو جائے اور دھوپ کی تپش سے زمین گرم ہو جائے۔ وضو کے بعد نفل پڑھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز کے وقت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے بلال، اپنا وہ عمل تو بتاؤ جس سے تمہیں بہت زیادہ امید ہو، جو تم نے اسلام لانے کے بعد اختیار کیا ہے۔ بلا شبہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ سنی ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو میرے نزدیک بہت زیادہ قابل امید ہو، سوائے اس کے کہ دن ہو یا رات میں نے جس وقت بھی وضو کیا تو میں نے اس کے ساتھ اتنی نماز پڑھی ہے جتنی اللہ نے توفیق دی۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ نماز استخارہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہم امور میں ہمیں استخارے کی تعلیم اور تلقین اسی طرح فرمایا کرتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ آپ فرماتے تھے، جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو اسے چاہے کہ 2 رکعتیں پڑھے فرض کے علاوہ نفل، پھر یوں دعا کرے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبہ امری، او قال فی آجل امری و آجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبہ امری، او قال فی آجل امری و آجلہ فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ، قال ویسمی حاجتہ۔ اے اللہ، میں تیرے علم کے واسطے سے تجھ سے خیر اور بھلائی چاہتا ہوں اور تیری قدرت کے واسطے سے ہمت اور طاقت کا سوال کرتا ہوں اور تیرے بڑے فضل کا سوالی ہوں۔ بلا شبہ تو قدرت والا ہے اور مجھ میں کوئی طاقت نہیں، تو خوب جانتا ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو سب غیبوں سے آگاہ ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام اس جگہ کام کا نام لے، میرے لیے میرے دین میں، میری معاش اور انجام کار میں، یا فرمایا فی الحال اور آخرت کے لحاظ سے اور مستقبل قریب میں یا بعید میں بہتر ہو تو اس سے میرے لیے مقدر فرما دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے، اور پھر اس میں مجھے برکت دے، اور اگر تیرے علم کے مطابق میرے لیے یہ کام اس جگہ کام کا نام لے، میرے دین میں، میری معاش اور انجام کار میں، یا فرمایا فی الحال اور آخرت کے لحاظ سے اور مستقبل قریب میں یا بعید میں میرے لیے برا ہو تو اسے مجھ سے اور مجھے اس سے دور کر دے اور میرے لیے بھلائی مقدر فرما جہاں بھی وہ ہو، پھر مجھے اس پر راضی کر دے اور اپنی ضرورت کا نام لے۔ صحیح البخاری۔ حاشیہ:
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ استخارہ وہ شخص خود کرے جسے کوئی کام درپیش ہو۔ کوئی شخص دوسرے کے لیے استخارہ نہیں کر سکتا۔ اس سے اس نئے طریقے بدعت کی بھی تردید ہو جاتی ہے کہ بعض بے علم اور سادہ لوگ قسم کے نام نہاد بزرگوں اور پیروں سے اپنے لیے استخارہ کراتے ہیں، اور یہ علماء و پیر صاحبان بھی اپنی مفادات کے لیے انہیں اندھیرے میں رکھ کر ان کے لیے استخارہ کرنے کی حامی بھرتے ہیں۔ یہ طریقہ بدعت ہے۔ سنت یہ ہے کہ ہر بندہ خود استخارہ کرے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ عبدالولی حاشیہ مکمل ہوا۔ سجود سہو، تلاوت اور شکر۔ سجود سہو، سجود سہو 3 وجوہ سے لازم آتے ہیں۔ حاشیہ، سہو یعنی بھول چوک۔ نماز میں بھول چوک کی اصلاح و تلافی کے لیے آخر میں 2 سجدے کرنے ہوتے ہیں، انہیں سجود سہو کہتے ہیں۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ نماز میں کسی عمل کا اضافہ، نمازی اگر اپنی نماز میں قیام، قعود، رکوع یا سجدہ جان بوجھ کر زیادہ کر دے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اور اگر بھولے سے ایسا ہو اور اسے اپنا یا اضافی عمل یاد نہ رہے حتیٰ کہ اس اضافے سے فارغ ہو جائے تو اس پر سوائے سجود سہو کے اور کچھ لازم نہیں، اور اس کی نماز بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر اس اضافے کے دوران میں اسے یہ بات یاد آ جائے تو اس پر اس سے رجوع ترک کرنا واجب ہے اور سہو کے سجدے بھی، اور نماز اس کی صحیح ہوگی۔ پوائنٹ سیکنڈ، کسی لازمی عمل کی کمی۔ اگر کوئی نمازی اپنی نماز مکمل کرنے سے پہلے جانے بوجھے سلام پھیر دے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اور اگر بھولے سے ایسا ہو اور بہت دیر کے بعد یاد آئے تو وہ اپنی نماز دہرائے، اور اگر جلد ہی یعنی 2-3 منٹ میں یاد آ جائے تو وہ اپنی نماز مکمل کرے اور سلام پھیرے، پھر سہو کے سجدے کرے اور سلام پھیرے۔ اگر نمازی نے اپنی نماز کا کوئی رکن کم کر دیا ہو اور وہ رکن تکبیر تحریمہ ہو تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ عمدن چھوڑے یا بھول کر، اور اگر تکبیر تحریمہ کے علاوہ کوئی اور رکن چھوڑا ہو اور جان بوجھ کر چھوڑا ہو تو اس کی نماز باطل ہے، اور اگر بھولے سے چھوڑا ہو حتیٰ کہ دوسری رکعت میں اسی مقام تک پہنچ جائے تو پہلی رکعت باطل ہو جائے گی جس میں یہ رکن چھوڑا تھا، اور بعد والی اس کے قائم مقام ہوگی۔ اگر دوسری رکعت میں اس مقام تک نہ پہنچا ہو تو واجب ہے کہ چھوڑے ہوئے رکن کی طرف لوٹ آئے اور اسے پورا کرے، اور اس کے بعد والی اعمال ترتیب سے پورے کرے۔ مزید برآں ان دونوں صورتوں میں اس پر واجب ہے کہ سلام کے بعد سجود سہو کرے۔ اگر نمازی درمیانی تشہد بھول جائے اور اسی وقت اٹھنے سے قبل یاد آ جائے تو چاہے کہ اسے پڑھے اور اس پر کچھ اور لازم نہیں ہے۔ اگر اس موقع سے گزر جانے کے بعد تشہد یاد آئے مگر ابھی دوسرے رکن یعنی قیام میں نہ پہنچا ہو تو چاہیے کہ اس تشہد کی طرف لوٹ آئے اور اسے پڑھے، اپنی نماز مکمل کرے، پھر سلام پھیرنے کے بعد سجود سہو کرے اور پھر سلام پھیرے۔ اگر دوسرے متصل رکن میں پہنچ جانے کے بعد یاد آئے تو اب یہ اس سے ساکت ہے، اس کی طرف نہ لوٹے بلکہ ترتیب سے اپنی نماز جاری رکھے مگر سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے سجدے کرے۔ پوائنٹ تھرڈ، کسی شک و شبہ میں پڑ جانا۔ نمازی کو اگر اپنی نماز میں کوئی شک ہو جائے اور شک کے 2 پہلوؤں میں سے کوئی ایک اس کے نزدیک راجح ہو تو اسے چاہیے کہ راجح اور غالب ظن پر عمل کرے، آخر میں سلام پھیرے، اس کے بعد سہو کے سجدے کرے اور پھر سلام پھیرے۔ اگر کوئی جانب بھی راجح نہ ہو تو یقینی پہلو پر عمل کرے، اور اس صورت میں وہ کمی والا پہلو ہی ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کے مطابق نماز مکمل کرے اور سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے سجدے کرے، بعد ازاں سلام پھیرے۔
سلام سے پہلے سجدہ سہو کرنے کے دو مواقع ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، جب کوئی کمی واقع ہوئی ہو۔ عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہو گئے اور درمیانی تشہد کے لیے نہ بیٹھے۔ جب نماز مکمل کر چکے تو آپ نے 2 سجدے کیے، پھر ان کے بعد سلام پھیرا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ پوائنٹ سیکنڈ، جب کوئی شک ہو اور کوئی جانب راجع نہ ہو سکے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور اسے یاد نہ رہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 3 یا 4، تو اسے چاہیے کہ شک کو چھوڑ دے اور یقین پر انحصار کرے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے۔ اگر اس نے 5 رکعت پڑھی ہیں تو یہ سجدے اس کی زائد رکعت کو دوگانا بنا دے گے، اور اگر اس نے 4 پوری پڑھی ہیں تو یہ سجدے شیطان کی تذلیل و رسوائی کا باعث ہوں گے۔ صحیح مسلم۔ سلام کے بعد سجدہ سہو کرنے کے بھی 2 مواقع ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، جب کوئی اضافہ کر دیا ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 5 رکعتیں پڑھا دی تو آپ سے دریافت کیا گیا کہ کیا نماز میں اضافہ ہو گیا ہے؟ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ عرض کیا گیا کہ آپ نے 5 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ اس پر آپ نے 2 سجدے کیے جبکہ آپ سلام پھیر چکے تھے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ پوائنٹ سیکنڈ، جب کوئی شبہ ہو جائے مگر تحری و غور کے بعد کوئی جانب راجع ہو جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے تو اسے چاہیے کہ صحیح صورت تلاش کرے اور اسی کے مطابق اپنی نماز مکمل کرے اور سلام پھیرے، پھر 2 سجدے کر لے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ سجود سہو کے لیے تکبیر تحریمہ اور سلام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دن کے پچھلے پہر کی ایک نماز پڑھائی۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کا نام بھی لیا تھا مگر میں اسے بھول گیا ہوں۔ تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی اور سلام پھیر دیا، پھر آپ مسجد میں لگی ہوئی ایک لکڑی کے پاس آ گئے اور اس کا سہارا لیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آپ غصے میں ہوں۔ آپ نے دایاں ہاتھ بائیں پر رکھا اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالی، پھر آپ نے اپنا داہنا رخسار بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ لیا، اور جلد باز لوگ مسجد کے دروازوں سے نکل گئے اور لوگ پوچھنے لگے کیا نماز کم ہو گئی ہے؟ اس موقع پر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے مگر وہ ہیبت کی وجہ سے آپ سے بات نہ کر سکے۔ قوم میں ایک آدمی تھا، اس کے ہاتھ ذرا لمبے تھے، اسے ذوالیدین کہا جاتا تھا۔ اس نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا، میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا، کیا بات اسی طرح ہے جس طرح ذوالیدین کہتا ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں۔ تب آپ آگے بڑھے اور جو نماز چھوڑ دی تھی وہ پڑھائی اور سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کہا اور سجدہ کیا، عام سجدوں کے مانند یا اس سے کسی قدر لمبا، پھر سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہا، پھر اللہ اکبر کہا اور دوسرا سجدہ کیا، عام سجدوں کے مانند یا اس سے کسی قدر لمبا، پھر سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہا۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہما کے بیان میں ہے کہ پھر آپ نے سلام پھیرا۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ امام جب سہو کے سجدے کرے تو اس کی اتباع میں مقتدی بھی سجدے کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کے پیچھے چلا جائے، پس اس سے اختلاف نہ کیا کرو۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ سجدہ تلاوت۔ قرآن کریم میں تلاوت کے دوران میں سجدہ کرنے کے مقامات۔
علامہ ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں 14 سجدے ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، سورہ آراف آیت نمبر 206۔ پوائنٹ سیکنڈ، سورہ رعد آیت نمبر 15۔ پوائنٹ تھرڈ، سورہ نحل آیت نمبر 50۔ پوائنٹ نمبر فورتھ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 109۔ پوائنٹ ففتھ، سورہ مریم آیت نمبر 58۔ پوائنٹ سکستھ، سورہ حج میں پہلا معروف سجدہ آیت نمبر 18، اس کے آخر میں آیت 77 میں سجدہ نہیں ہے۔ پوائنٹ سیونتھ، سورہ فرقان آیت نمبر 60۔ پوائنٹ ایٹتھ، سورہ نمل آیت نمبر 26۔ پوائنٹ نائنتھ، سورہ سجدہ آیت نمبر 15۔ پوائنٹ ٹینتھ، سورہ سواد آیت نمبر 24۔ پوائنٹ 11تھ، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 38۔ پوائنٹ 12تھ، سورہ نجم آیت نمبر 62۔ پوائنٹ 13تھ، سورہ انشقاق آیت نمبر 21۔ پوائنٹ 14تھ، سورہ علق آیت نمبر 19۔ حاشا، راجہ یہ ہے کہ قرآن میں 15 سجدے ہیں اور سورہ حج میں دو سجدے ہیں، جس کی دلیل سنن ابی داود حدیث نمبر 1402 ہے۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے اور زبیر علی زئی نے ان کی موافقت کی ہے۔ عبدالولی۔ حاشا مکمل ہوا۔ سجدہ تلاوت کا حکم۔ جمہور فقہ کے نزدیک سجدہ تلاوت سنت ہے اور اس کے لیے طہارت وغیرہ کی ایسی کوئی شرط نہیں ہے جو نماز کے لیے ہے۔ علامہ محمد بن اسماعیل الامیر صنعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اصل یہ ہے کہ طہارت وضو کی شرط نہیں لگائی جائے گی الا یہ کہ کوئی دلیل ثابت ہو۔ طہارت وضو واجب ہونے کے دلائل نماز ہی کے لیے آئے ہیں اور سجدے کو نماز نہیں کہا جاتا، لہذا جو شخص اس کے لیے طہارت شرط کہتا ہے اس کے ذمہ ہے کہ دلیل پیش کرے۔ ایسے ہی اوقات کراہت کا مسئلہ ہے کہ ان میں نماز منع ہے، اکیلا سجدہ اس ممانعت میں نہیں آتا۔ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں سجدہ تلاوت فرض نہیں ہے، فضیلت کا عمل ضرور ہے۔ نماز کے دوران میں فرض ہو یا نفل آدمی سجدہ تلاوت کرے گا، اور نماز کے علاوہ بھی آیت سجدہ پڑھنے پر ہر وقت سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے، خواہ سورج طلوع ہو رہا ہو یا غروب یا عین دوپہر کا وقت ہو، قبلہ رخ ہو یا غیر قبلہ رخ، اور چاہے باوضو ہو یا بے وضو۔ سجدہ تلاوت سنت ہونے کی دلیل۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم میں سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ مسلمانوں اور مشرکین نے، حتیٰ کہ جنوں نے بھی سجدہ کیا۔ صحیح البخاری۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو سورہ نجم تلاوت کی تو آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ سجدہ تلاوت وضو اور قبلے کی طرف منہ کیے بغیر جیسے بھی ممکن ہو صحیح ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ یہ نماز نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رات اور دن کی نماز 2 رکعت ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ لہذا جو 2 رکعت سے کم ہو وہ نماز نہیں، الا یہ کہ اس کی نماز ہونے کی نص اور صراحت آ جائے۔ مثلا نماز خوف اور نماز وتر 1 رکعت ہونے کی صراحت، اسی طرح نماز جنازہ کی نماز ہونے کی صراحت، مگر سجدہ تلاوت کو نماز کہنے کی کہیں کوئی نص اور صراحت نہیں۔ سجدہ تلاوت کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی ابن آدم آیت سجدہ کی تلاوت کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان دور ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے ہائے اس کا افسوس، اور ابو قریب کی روایت میں ہے ہائے میرا افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کر لیا، لہٰذا اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کر دیا اور میرے لیے آگ ہے۔ صحیح مسلم۔ سجدہ تلاوت کی دعا۔
مومنین عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن کریم کی تلاوت کے دوران سجدے میں یہ پڑھا کرتے تھے: سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ. سجدہ کیا میرے چہرے نے اس ذات کے لیے جس نے اسے پیدا کیا، اور خاص اپنے تصرف اور قوت سے اس میں سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں بنائی. یہ روایت صحیح ہے، ابو داود وغیرہ. ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے آج رات خواب دیکھا، گویا میں ایک درخت کے تنے کے قریب نماز پڑھ رہا ہوں. میں نے ایک آیت سجدہ تلاوت کی اور سجدہ کیا تو میرے ساتھ اس درخت نے بھی سجدہ کیا. میں نے سنا کہ وہ پڑھ رہا تھا: اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا واجعلہا لی عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داود. اے اللہ، اس کے ذریعے سے میرے گناہ مٹا دے، اس کے ذریعے سے میرے لیے اجر و ثواب لکھ دے، اور اسے میرے لیے اپنے ہاں ذخیرہ بنا لے، اور اس سجدے کو اسی طرح میری طرف سے قبول فرما لے جس طرح تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام کی طرف سے سجدے کو قبول کیا تھا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ تلاوت کی اور سجدہ کیا تو میں نے سنا کہ آپ وہی کچھ پڑھ رہے تھے جو اس آدمی نے اس درخت کے پڑھنے کے بارے میں بیان کیا تھا. یہ روایت حسن ہے، سنن ابن ماجہ. سجدہ شکر. مستحب ہے کہ جس شخص کو کوئی نعمت میسر آئے یا کوئی شر اور برائی اس سے دور ہو یا اسے کوئی خوشخبری ملے تو اس خوشی میں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے، جیسے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی کی بات حاصل ہوتی یا آپ کو کوئی خوشخبری دی جاتی تو آپ اللہ تعالیٰ کے حضور شکر کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو جاتے. یہ روایت حسن ہے، ابو داود وغیرہ. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور بڑا لمبا سجدہ کیا، پھر اپنا سر اٹھایا تو فرمایا: میرے پاس جبریل آئے تھے اور مجھے ایک خوشخبری دے گئے ہیں، لہٰذا میں نے اللہ کا شکر کرنے کے لیے سجدہ کیا ہے. یہ روایت صحیح ہے، صحیح بشواہد ہے. حاشیہ: یہ حدیث شرط شیخین کے مطابق صحیح ہے. امام ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے اور مزید کہا ہے کہ سجدہ شکر کے سلسلے میں اس سے بڑھ کر اور کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. علامہ حیثمی نے مجموع الزوائد میں اسے ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ اسے احمد نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال ثقہ ہے. حاشیہ مکمل ہوا. سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا. علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو ان لوگوں کے مسلمان ہونے کی خبر لکھ بھیجی. جب آپ نے وہ خط پڑھا تو اس پر اللہ کا شکر کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے. صحیح البخاری و صحیح مسلم. سجدہ شکر کا حکم. اس کا حکم بھی وہی ہے جو سجدہ تلاوت کا ہے. یہ سنت ہے، مستحب اور فضیلت کا عمل ہے. نماز کسوف. سورج یا چاند گہن ہونے پر نماز. نماز کسوف کے لیے اعلان کرنا. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب سورج گہن ہوا تو اعلان کیا گیا: ان الصلاۃ جامعہ، نماز کے لیے جمع